بتائیے گا کہ آپ کا یہ جذبہ متاثرہ لوگوں کے لیے، بے سہارا لوگوں کے لیے، ان کی زبانی خود سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، رب زدنی علما، آمین۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ بے سہارا لاچار بے بس لوگ، ایکچولی میں 2000 سن میں ایک ہاؤس وائف تھی اور مجھے اپنے کسی ذاتی کام کے لیے باہر کی فیلڈ میں نکلنا پڑا سن 2000 میں۔ تو میں نے عوام کو اور پاکستان کو بہت مشکل حالات میں دیکھا۔ جب میں نے مشکل حالات میں دیکھا، میں نے اللہ پاک سے دعا کی کہ میں نے کہا اللہ پاک میرا بانڈ نکال دے، میں لوگوں کو گھر بنا کے دوں گی، میرے بانڈ نکال دے، میں لوگوں کو کاروبار کرا کے دوں گی، میرے بانڈ نکال دے، میں بے سہارا ڈسیبل لوگوں کے لیے بہت کچھ کروں گی۔ لیکن گھر میں بیٹھ کر میں دعائیں کرتی رہی۔ دعائیں کرنے کے بعد ساتھ ساتھ زیادہ مجھے کوشش بھی کرنی چاہیے تھی۔ یہ میری تھوڑی سی غلطی تھی کہ میں گھر میں بیٹھ کے دعائیں کرتی تھی۔ اتنے میں یہ ہوا کہ ایک کمپنی تھی، انہوں نے مجھے شاہین اور مرغی کے بچوں کی اسٹوری سنائی۔ جب انہوں نے مجھے وہ اسٹوری سنائی کہ شاہین کا بچہ مرغی کے بچوں میں پل رہا تھا اور وہ یہ کہتا تھا میں مرغی ہوں، انہوں نے پورا یعنی کہ اس کہانی کا یہ سین تھا کہ آپ نے شاہین بننا ہے اور لوگوں کے لیے باہر نکل کے کام کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں ہیومن رائٹس کے پلیٹ فارم پہ گئی، لیکن میں نے وہاں دیکھا مشکلات، مرد اور عورتیں اور معاشرے میں بگاڑ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے نون لیگ کا ایک ایونٹ تھا سیاسی، میں وہاں گئی، وہاں پر بھی میں نے مشکلات دیکھی۔ اس کے بعد میں پی ٹی آئی کے ایونٹ میں ایک میں گئی، اور جب میں وہاں پر گئی وہاں پر بھی جھگڑا تھا۔ جب میں نے اتنے سارے جھگڑے دیکھے تو میں نے یہ سوچا کہ ان جھگڑوں سے بہتر ہے کہ میں نے جو اپنے طور پہ کام کرنا ہے وہ میں کام کروں۔ تو اللہ نے مجھے بہت میری مدد کی، مجھے ایس ایم ای سے ملوایا، مجھے انڈسٹریز آنر سے ملوایا، مجھے بہت ساری این جی او سے اللہ نے واسطہ کروایا، جس کی وجہ سے میں پہلے بیک پہ رہ کے کام کرتی رہی اور مسلسل کر رہی ہوں۔ 2010 میں نے سلاب کا کام پورا پی ٹی آئی کا دیکھا، بغیر کسی لالچ، بغیر کسی غرض کے، اس لیے کہ لازمی نہیں کہ میری ٹانگ ٹوٹے تو میں ٹانگ کا ہاسپٹل بناؤں، مجھے ٹی بی ہو تو میں ٹی بی کا ہاسپٹل بناؤں، بغیر مشکلات کے، بغیر ذلتوں کے۔ ہمیں ایک دوسرے کا درد سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ جب تک ہمارے ملک میں انسانیت کا جذبہ نہیں آئے گا ہمارا معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ میں اپنے طور پہ کام کرتی رہی۔ اللہ نے مجھے ہیومن رائٹس کا 2 ایئرس پریزیڈنٹ بھی رکھا، اللہ کا شکر ہے۔ اس کے دور میں بھی میں نے بہت سارے کام کیے، اور ڈسیبل بچوں کے لیے میں اب سے نہیں، میں تقریباً 10-12 سال سے جدوجہد کر رہی ہوں، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ میرے پاس ایک فیملی ایسی ڈسیبل آئی تھی جن کی میں نے مدد کی۔ جب میں نے ان کی مدد کی تو میں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا بہت شکر ہے کہ تو نے میرے بچوں کو ایسا نہیں بنایا، لیکن تو ہم سمیت کسی کے بچوں کو بھی ایسا نہ بنا۔ لیکن اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو ہم سب کو ان کا سہارا بننے کی بعمل طریقے سے توفیق عطا کر۔ تو اس وجہ سے میں یہ کام کنٹینیو کر رہی تھی۔ اس خاتون سے میری 6 سال پہلے لاہور میں ملاقات ہوئی تھی۔ یہ بوتیک کا کام، کپڑوں کا کام کرتی تھی۔ میں نے ان سے کپڑے خریدنے کے لیے جب ان کے گھر گئی تو جب میں گھر گئی تو ان کے بچوں کو میں نے ڈسیبل دیکھا۔ میں نے جب ان کو ڈسیبل دیکھا بچوں کو تو میں بہت پریشان ہوئی، اور میں نے اللہ سے دعا کی اللہ پاک ان کی مشکلات آسان کرے۔ درمیان میں پھر میں ملتان چلے گئی، میرا ان کا رابطہ ختم ہو گیا۔ اتنے میں 2018 میں جب میں یہاں لاہور آئی تو مجھے پتہ چلا یہ خاتون بڑی پریشان ہے اپنے بچے اور گھر کے معاملے میں نا۔ اب میں اس ٹائم پہ بھی ضابطہ جو کر سکتی تھی ان کے ساتھ میں نے کوپریٹ کیا، کوپریٹ کر کے میں چلی گئی۔ اتنے میں ان کی سسٹر کا مجھے فون آیا، اور وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ یہ 18 جولائی کی بات ہے، اور وہ زاروں قطار رو رہی تھی، اور 18 جون کی بات ہے، اور وہ زاروں قطار رو رہی تھی، اور روتے روتے انہوں نے مجھے یہ بولا کہ میری بہن کا سامان سمیت گھر کو بلڈوز کر دیا اور اس کے بچوں کو تپتی دھوپ میں اٹھا کے روڈ پہ پھینک دیا۔ اسی ٹائم میرے ذہن میں یہ بچے آئے۔ جب میرے ذہن میں یہ بچے آئے میں اسی دن میں لاہور کے لیے روانہ ہوئی، اور لاہور کے لیے جب روانہ ہوئی تو میں نے دیکھا اس خاتون کو کوئی بھی نہیں سن رہا، کوئی بھی نہیں سمجھ رہا۔
تو اللہ کا شکر ہے اس ٹائم پر سوشل میڈیا پر ان کے محلے والوں نے ایک ویڈیو وائرل کی. اس کے بعد ہم نے میڈیا کو بلایا. جب میڈیا ہمارا آواز بنی تو اس کے بعد ڈی جی نے, وی سی نے ہم سے معافیاں مانگی اپنی پوری ٹیم کو بھیج کر, اور ڈائریکٹر کو بھی معطل کیا. اور اس کے بعد کی کہانی ساری کی ساری سوشل میڈیا پہ اور سب جگہ چل رہی ہے. لیکن میں حیران ہوں, دور حکومت عمران خان صاحب کی ہے, جو کہ بہت بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے, وعدے کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ خان صاحب نے مجھے بھی یہ بات کہی تھی کہ آپ تو چھوٹی سی بات پہ گھبرا گئی ہیں, ابھی تو بڑے بڑے مسئلے ہیں جو آپ لوگوں نے سولو کرنے ہیں. لیکن خان صاحب میں بہت حیران ہوں آپ کی اس 3 سال تیسرا سال شروع ہو گیا اس کارکردگی کے اوپر, کہ اس لیے آپ کے دور حکومت میں بھی کوئی ڈسیبل بچوں کے لیے یا کوئی کسی بے سہارا لوگوں کے لیے یا کوئی مظلوموں کے لیے ابھی تک کوئی آواز نہیں بنی. عوام کی محنت, عوام کی کوشش, حالانکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ ہماری بات نہیں سنتی. خان صاحب میں نے 2010 میں ایس ایم ای کو, فیکٹری اونرز کو اور بڑے بڑے لوگوں کو آپ کو ڈونیٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے, اور میں نے خود بھی ان کے ذریعے آپ کو ڈونیٹ کروایا ہے. کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ لازمی نہیں کہ مجھے مشکل آئے تو میں مشکلات کے لیے کام کروں, ہمیں بغیر مشکلات کے دوسروں کا سہارا بننا چاہیے. خان صاحب آپ تو وزیر اعظم بن گئے, آپ کی خواہشات پوری ہو گئیں, آپ کو پروٹوکول مل گیا, آپ کو اے سی روم مل گیا, آپ کو ساری چیزیں مل گئی, لیکن ان لاچار بے بس لوگوں کا سہارا کون بنے گا یہ اب اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. آپ کے اس جذبے کو دیکھ کر ہم لوگ تو آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. کسی این جی او کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں یا کن این جی او کے ساتھ مل کے آپ نے سارا کام؟ آپ پہلے سے کسی این جی او کے ساتھ جو کام کر رہی ہیں اس این جی او کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں, یا پھر آپ کن این جی او سے دو لوگوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں, یا آپ کا اپنا یہ پرائیویٹ کام ہے, پرسنل طور پہ آپ کر رہی ہیں, یہ آپ ذرا اپنی تفصیل بتائیے گا شازیہ بے. جی ایکچولی ایسا ہے کہ شروع میں مجھے ایس ایم ای نے اور انڈسٹریز اونرز نے کچھ ہیلپ کی. اس کے علاوہ تقریباً 15 این جی اوز جس کے اندر ایس پی او اور جس کے اندر ایس ڈی او فاؤنڈیشن, جس میں روحی ڈیولپمنٹ, جس میں ہیومن رائٹس سوسائٹی, ان سب لوگوں نے میرے ساتھ مل کر کافی کام کیے. یعنی کہ میرے ساتھ مل کے نہیں, یعنی کہ ان کے ساتھ مل کر میں نے کام کیے. میں پہلے بیک پہ رہ کے کام کرتی تھی, پھر میں جب فرنٹ پر آئی تو میں نے یعنی کہ یہ کوشش کی کہ اگر ہم این جی اوز کے ویٹ میں بیٹھے رہیں, وہ تو کبھی پروجیکٹ آتا ہے کبھی پروجیکٹ نہیں آتا, لیکن پھر بھی میرا ایک تجربہ ایک بات کہتی ہے کہ این جی اوز کو ہر یونین کی سطح پر اٹیچ کرنا چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ جلدی ترقی کرے. اور جو اچھی آواز کی این جی اوز ہیں جو ان کا سہارا بنتی ہیں, جیسے بے گھر کو گھر دیتی ہیں, اور جن کے پاس کنوینس نہیں ہوتی ان کو کنوینس دیتی ہیں, جن کے پاس ویل چیئرز نہیں ہوتی ان کو ویل چیئرز عطا کی جاتی ہیں, تو ایسی این جی اوز کو فوری طور پر کام کرنے سے روکنے کے بجائے ان سے کام لیا جائے. تو اس وجہ سے میری ریکویسٹ ہے کہ جو آپ کو کن شعبوں میں کس قسم کے مسائل قسم کے مسائل آتے ہیں جو آپ جن پہ کام کر سکتے ہیں یا آپ ویلفیئر کے لیے آتے ہیں؟ شازیہ ہاشمی صاحبہ, آپ جس اس جو کام کر رہی ہیں اس میں اپنے مسائل بتائیں کہ کیا کیا مسائل آپ کو درپیش ہیں اور کس کس شعبے پہ آپ نے کام کیا ہوا ہے. ایکچولی اگر میرے شعبوں کا پوچھیں گے تو یہ بڑی لمبی ہسٹری ہے, کیونکہ سن 2000 میں نیب سے بھی مجھے واسطہ پڑا, اور آئی ایس آئی لوگوں کے اس سے بھی مجھے واسطہ پڑا, انٹیلیجنس اداروں سے بھی میرا واسطہ پڑا, میڈیا سے بھی میرا واسطہ پڑا, ایف آئی اے سے بھی میرا واسطہ پڑا, اور ان تمام لوگوں سے میرا واسطہ پڑا. اور اس کے بعد میں نے انہی لوگوں کے مسئلے اور مسائل اجاگر کرنے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے انہوں نے کافی حد تک باعمل کام کیے. جیسے آج تھانوں میں ڈیسک سینٹر کا افتتاح کام ہو رہا ہے, تھانہ کلچر کہ ڈائریکٹ ایف آئی آر نہیں کر سکتی, یہ بھی میرا آئیڈیا تھا. اور جیسا کہ داد رسی سینٹر وومنس کا ملتان میں بنا ہے, یہ بھی میرا آئیڈیا تھا.
جیسا کہ لیڈیز بسیں چلائی گئیں اور لیڈیز کو سکلز پروگرام دیے گئے، وہ بھی میرا آئیڈیا تھا۔ جیسے کہ ڈسیبل لوگوں کے لیے ملتان میں رضا ہال اور مختلف پلازوں میں مختلف جگہ پر جو ٹیرس بنائی گئی معذور لوگوں کے لیے، وہ بھی میرا آئیڈیا تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے بہت سارے ہر شعبے میں الحمدللہ میں نے کام کیا، حتیٰ کہ سن 2000 میں میرا جسٹسوں سے بھی واسطہ پڑا، چاہے وہ چیف جسٹس ہوں، چاہے وہ جسٹس ہوں ہائی کورٹ، چاہے وہ سول کورٹ کی ہوں۔ لیکن میں ایک بات جانتی ہوں، جہاں چاروں طرف سے برائی پھیل رہی ہو، ایک چھوٹی سی نیکی بھی آ کے غالب ہو سکتی ہے، اور جب ان اداروں کو اور ان چیزوں کو اصل حقائق اور اصل بات پتہ چلتی ہے تو یہ باعمل کام بھی کرتی ہیں۔ تو اللہ کرے ہمارے پاکستان میں ایسا سسٹم آئے جس میں سب بہتری کا سبب بنے۔ اچھا، اگر آپ اتنا کام کر رہی ہیں تو آپ کسی این جی او کے ساتھ مل کے کیوں نہیں یہ کام کر رہی ہیں، یا خود اپنی این جی او کیوں رجسٹر کروائی آپ نے اب تک؟ ایکچولی ایسا ہے کہ میں ہوں ایک عورت ذات، اور عورت ذات کو باہر بہت سارے مصائب کا مقابلہ کرنا۔ کوشچن کریں۔ میں آپ سے کوشچن کروں، آپ اتنی این جی اوز کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں، شازیہ آپ خود کیوں نہیں اپنی ایک این جی او بنا لیتی، خود پراپر طور پہ اپنا ایک پلیٹ فارم بنا کے اس پہ کام کریں؟ اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گی، کیونکہ اگر میں اکیلی کچھ بھی نہیں کر سکتی، نمبر ایک، جب تک ہم میں ہیں تو میں کبھی کامیاب نہیں ہوتی، جب تک ہم نہیں آئے گا تو ہم سب کامیاب ہو جائیں گے۔ اب میں یہ سوچوں کہ میں اپنی این جی اوز بناؤں، اپنا یہ کروں، میں نے کوشش کی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں ایک خاتون تھی، خاتون ہونے کی وجہ سے مجھے باہر مشکلات فیس ہوتی تھی، جس کی وجہ سے میں نے یہ سٹیپ اٹھایا تو تھا۔ میری فاؤنڈیشن کا نام رائل فاؤنڈیشن ہے، لیکن مسئلہ یہی آ گیا کہ میں اکیلی سارے کام نہیں کر سکتی تھی، جس کو ساتھ ملاتی تھی کوئی نہ کوئی پرابلم آ جاتا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ تمام این جی اوز اور تمام لوگوں کے ساتھ مل کے ہی مسئلے سالو کیے جائیں، ان کو آئیڈیاز دیے جائیں، ان کو آئیڈیاز دے کر اس ملک کی کامیابی کی طرف گامزن کیا جائے۔ اس لیے کہ جب ملک ترقی کی طرف گامزن ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے آدھے سے زیادہ پاکستان کے مسئلے سالو ہو جائیں گے۔ اگر میں اپنی این جی اوز پہ کام کروں گی تو صرف ایک پروجیکٹ ہوگا یا 2 پروجیکٹ ہوں گے، میں تمام پروجیکٹ پہ کام نہیں کر پاؤں گی۔ اس لیے میری خواہش ہے کہ میں آل پروجیکٹ پہ کام کروں، جہاں تک میری کوشش ہے، جہاں تک میری ایفرٹس ہے۔ کوشش کرنا میرا کام ہے، کرم کرنا میرے رب کا کام ہے۔ اور قرآن پاک کی ایک آیت بہت پیاری ہے کہ تم نصیحت در نصیحت کرتے رہو، عمل کروانا نہ کروانا میرا کام ہے۔ اگر میں تمہیں موت دے دوں تو تمہارا کیا مطلب ہے؟ میرا نظام رک جائے گا؟ میرا نظام نہیں رکنا۔ تو انشاءاللہ ہم سب کی آواز بننی چاہیے، خالی میری اکیلے کی نہیں بننی چاہیے، ہم سمیت سب کو آگے بڑھ کر اس پاکستان کو خود مختار اسلامک فلاحی ریاست بنانا چاہیے، اور تمام این جی اوز کو کام کرنے کا موقع بھی ملنا چاہیے۔ لیکن جو این جی اوز جس شعبے پہ کام کری ہے اس کو یونین کی سطح پہ ساتھ اٹیچ کیا جائے، اور اس میں ہماری گورنمنٹ اور ایس ایم ای اور تمام ادارے بھی اس میں شامل ہوں انشاءاللہ۔ اچھا، میں کوشچن کر رہا ہوں آپ سے، اس کا جواب دیجیے گا، ان سے ریکارڈنگ میں بات کروں گا کہ این جی اوز کا جو کانسیپٹ ہے، بنیادی طور پہ این جی او جو ہے اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، فنڈ ریزنگ کے لیے کام کرتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے یہاں پہ ایک کام ہوا تھا، وہ بھی پی ٹی آئی والوں نے کیا کہ 3000 رکشہ ڈرائیور کو بلا لیا راشن لینے کے لیے، وہ یہاں پہ آ گئے راشن لینے کے لیے، صبح سے لے کے شام تک رہے، کوئی کچھ دینے نہیں آیا۔ صرف کیا تھا، یہ اللہ والے ٹرسٹ ہے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، انہوں نے مل کے یہاں پہ 3000 لوگوں کی تصویریں اتاری اور اتار کے آگے بھجوا دی، جہاں سے فنڈز لینے ہیں۔ تو آپ اگر اچھی سوچ رکھتی ہیں اور آپ کا کوئی اپنا پرسنل پلیٹ فارم نہیں ہے، اور آپ اگر سمجھتی ہیں کہ کوئی کیس لے کے یا کوئی ایشو ہے اسے آپ ریز کرتی ہیں، اور آپ کسی ایسی این جی اوز کے ساتھ چل پڑتی ہیں یا اس کے ہاتھ لگ جاتی ہیں آپ کہ جو اپنے مفاد کے لیے کام کر رہی ہے، تو آپ یہ نہیں سمجھتی ہیں کہ آپ کی ساری ایفرٹ، کوشش، سب کچھ ضائع ہو گیا ہوگا؟ صحیح۔ اس کے اوپر میرا جو ذاتی تجربہ ہے وہ یہ تجربہ ہے کہ کچھ این جی اوز ہیں وہ باعمل کام بھی کر رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ باعمل کام نہیں کر رہی۔ ان کو ہمارے انٹیلیجنس ادارے رجسٹرڈ کریں، اسپیشل برانچ والے رجسٹرڈ کریں جو عملی کام کر رہی ہیں۔ دیکھیں، مفادات کے لیے تو ہم سب کام کر رہے ہیں،
لیکن میرا یہ تجربہ ہوا ہے اگر ہم یونین کی سطح پر، ہر یونین کی سطح پہ، یہ نہیں کہ پورے پاکستان میں یا پورے ملتان میں یا پورے لاہور میں صرف ایک ڈی سی بیٹھا ہے، وہ ڈی سی کس کس کے مسئلے دیکھے گا؟ وہ کسی کے بھی نہیں دیکھے گا. تو کیوں نہ ہم یونین کی سطح پر ایسے لوگوں کی ایک ٹیم بنائیں جس میں آرمی بھی انوالو ہو، جس میں سیاسی لوگ بھی انوالو ہوں، جس میں ہمارے عالم دین بھی انوالو ہوں، اور ایک یہ اوپر سے، کیونکہ قرآن پاک بھی وہ نہیں کر سکتا جو ہمارے اچھے حکمران اس کام کو کر سکتے ہیں. تو میری یہ ریکویسٹ ہے ان تمام اداروں سے اور تمام اعلیٰ حکام سے کہ یہ اوپر سے لے کے نیچے تک، جیسا کہ باہر کے ممالک، میں باہر کے ممالک اس لیے نہیں کہتی کہ انہوں نے ہمارے دین اسلام سے یہ سب چیزیں سیکھی. حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ کا لا تھا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں رہا تھا. اگر صحیح طریقے سے تقسیم ہو تو میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں کوئی ذلت اور رسوائیوں کی طرف نہیں جائے گا. تو اس کے لیے یہ ہمارے حکمران ہی کر سکتے ہیں، اس میں ہمارے ادارے بھی کچھ نہیں کر سکتے، اس میں کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ ہمارا حکمران یہ اسٹیپ نہ اٹھائے کہ یونین کی سطح پر اگر کوئی بے روزگار ہے تو اس کو روزگار ملے، اگر کوئی ڈسیبل ہے اس کے لیے فیسلٹیز فراہم کی جائیں، اگر وہ بیمار ہے اس کے لیے علاج کا سسٹم ہو. وہاں پر ایمرجنسی ایک ڈسپینسری بھی ہونی چاہیے جہاں پر چھوٹے چھوٹے مسئلے وہیں پر حل ہو جائیں. جو افورڈیبل ہیں ان سے ان کو آپ سپورٹ کریں، اور جن کو جو ویل سیٹلڈ ہے ان سے آپ پوری فیس لیں. تو اس طریقے سے ہمارا معاشرہ. لیکن گزشتہ جو 70 سال کا تجربہ آپ کے سامنے ہے کہ حکومت سے آپ جو توقع کر رہی ہیں کہ حکومت یہ کام کرے، حکومت تو یہ کام نہیں کرے گی، آپ بھی سمجھتی ہیں نہیں کرے گی. تو اگر نہیں کرے گی تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خود ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں یا وہ پلیٹ فارم بنانے کے لیے جدوجہد کریں جہاں پہ ضرورت مند لوگوں کی، جنہیں مسائل سے جنہیں واسطہ پڑتا ہے، جو غریب لوگ ہیں، مخلوق الحال لوگ ہیں، ان کے کام کرنے کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے. پرسنلی عام لوگ بنا سکتے ہیں، حکومت نہیں بنا سکتی ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہوگا اس بات کا. تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ معاشرے کے مل کے ہماری سوسائٹی میں سے ایسے لوگ نکالے جائیں جو کوئی ایسا پلیٹ فارم بنائیں جو واقعی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام کرے. اس کے پر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ایس ایم ای ہیں لوگ ہمارے ملک کے، سب سے پہلے تو وہ ریڑھ کی ہڈی ہیں اس ملک کے لیے، نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ ہمارے ادارے ہیں، جو ادارے ہیں اگر وہ اپنے مفادات کے بارے میں سوچتے ہیں اور اپنے لیے سوچتے ہیں تو میرے خیال میں ان کو ان عہدوں کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر میرے پلیٹ فارم بنانے سے یہ مسئلے حل ہوتے ہیں تو میں اس پلیٹ فارم کو بنانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں اپنے پاکستان کو ایک ہستہ بستہ خود مختار اسلامک فلائی ریاست دیکھنا چاہتی ہوں. اور اس کے اندر میرے پاس ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہجرہ اسود کا معاملہ آیا، وہ اکیلے بھی پتھر لگا سکتے تھے، ان کو کوئی روکتا بھی نہ، لیکن انہوں نے کہا آؤ ہم سب مل کر اس پتھر کو لگائیں. تو کیوں نہ آج ہم عہد کریں، چاہے وہ ادارے ہوں، چاہے وہ حکومتی بندے ہوں، چاہے وہ این جی اوز ہو، ہم سب مل کر عہد کریں کہ آئے ہم سب مل کر اس پاکستان کو اسلامک فلائی ریاست بنائیں، تاکہ جب ہم اسے اسلامک فلائی ریاست خود مختار بنائیں گے تو ہم دوسروں کی باتوں پہ نہیں جائیں گے، ہم اسے ایک مکمل اسلامک نظام میں لائیں گے جہاں پر کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا انشاءاللہ، جہاں پر کوئی بھوک و افلاس سے اپنے بچے بیچنے والا نہیں ہوگا، جہاں پر ڈسیبل لوگ اور ایسے لوگ رولتے نہیں پھریں گے، جہاں پر ڈسیبل لوگوں کو بھی میں نے ایسا کام کرتے دیکھا ہے. جیسے میں نے ملتان میں ایک ایونٹ کروایا، ڈسیبل بچوں نے پوری مارکی تیار کر کے دی تھی مجھے، اور میں بڑی حیران ہوئی تھی کہ یہ ڈسیبل والے بچوں کی کارکردگی ہے. اس لیے اس پہ میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی. حضرت زین العابدین صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ کوئی کسی بھی بندے کو برا مت جانے، کسی بھی بندے کو برا مت جانے، کیونکہ اللہ کے دوست اللہ کے بندے ہی ہیں، اللہ کے دوست اور ولی اللہ کے بندے ہی ہیں. تو اس لیے ہم نہیں جان سکتے کون حقیر ہے کون نہیں ہے. اس لیے ہمارے پاکستان میں ایسا بہتری کا سبب بننا چاہیے کہ انشاءاللہ جس کے بعد ہم سمیت نہ کسی کی اولاد، نہ ہم سمیت کسی کی آنے والی نسلیں کوئی بھی رولتا نہ پھرے، در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائے. لازمی نہیں کہ جہاں پر شازیہ جائے گی تو وہاں پر سب پہنچیں گے.
لازمی نہیں جہاں پر سیکرٹ نیوز جائے گا وہاں پر سب پہنچیں گے، لازمی نہیں جہاں پر ڈسیبل لوگ جائیں گے وہاں پر سب جائیں گے۔ ہمارے پاکستان میں نظام اتنا اچھا ہونا چاہیے، ایجوکیشن کے حوالے سے بھی، ہیلتھ کے حوالے سے بھی، روزگار کے حوالے سے بھی، اور یہ 1400 سال پہلے ہمارے پاس پورا یہ عمل درآمد کرنے کا وقت ہے۔ ایک منٹ، آج سے 1400 سال پہلے مدینے کی ریاست بن چکی ہے، صرف اس کو عمل درآمد کرانے کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہے۔ جب وہ باعمل مدینے کی ریاست بن جائے گی انشاءاللہ کوئی کتا بھی کسی دریا کے کنارے پہ بھوکا نہیں مرے گا، انشاءاللہ کوئی انسان بھی پریشان نہیں رہے گا۔ ہے کہ میں جو ہے خدا کا نبی ہوں باقاعدہ، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ چیز اگر چل رہی تھی، ہو رہی تھی، سوشل میڈیا پہ آ رہی تھی، تو ہماری حکومت کی پی ٹی اے، مانیٹرنگ اتھارٹیز، ایف آئی اے، یہ لوگ کہاں تھے کہ مجبوراً ایک بچہ اٹھتا ہے جس کے ساتھ یہ مناظرہ بازی وہ کر رہا ہوتا ہے، وہ باقاعدہ غصے میں ایف آئی آر درج کرواتا ہے تو اس پر مقدمہ درج ہوتا ہے۔ اسے یہ انتشار پھیلانے کے لیے، اس انتشار پھیلاتے ہوئے شخص کو قانونی ادارے کیوں کیپچر نہیں کرتے؟ یہ ایک سوال ہے کہ کیا ایسے لوگوں کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے؟ اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ جس زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جب قادیانیوں پر پابندی لگی، اس دور میں لکھی گئی کتاب شورش کاشمیری کی، بہت مطلب معروف صحافی گزرے ہیں شورش کاشمیری، ان کی کتاب عجمی اسرائیل میرے نظر سے گزری، عجمی اسرائیل، ٹھیک ہے؟ تو اس کی پی ڈی ایف میں جو ہے نا ہمارے یوٹیوب چینل سے آپ اس کی پی ڈی ایف لے سکتے ہیں، یہ پوری بک وہاں پہ موجود ہوگی، آپ اسے ہمارے یوٹیوب چینل پہ جب آپ وہ کلک کریں گے، میرے اس پروگرام کی ڈسکرپشن میں آپ کلک کریں تو عجمی اسرائیل پوری کتاب آپ کو ملے گی۔ اب یہ لفظ پہ غور کریں، عجمی اسرائیل چونکہ عربی ہے، ٹھیک ہے، یہ خطہ عرب کے خطے میں یہ فتنہ وہاں پہ کیا گیا، جیسے بھی کیا، جو بھی ہے اس وقت جو صورتحال ہے، تو عجمی اسرائیل شورش کاشمیری نے پاکستان کے اندر قادیانیوں کو لکھا، عجمی اسرائیل۔ اچھا، اب انہوں نے قادیانیوں کو عجمی اسرائیل لکھنے کے بعد انہوں نے کہا خبردار یہ مذہبی فتنہ نہیں ہے، ان کا ٹارگٹ سیاسی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہماری سیاست میں، ہمارے اقتدار کے ایوانوں میں، ہمارے بڑے بڑے افسران میں آپ کو کہیں نہ کہیں یہ شنید ملے گی، کبھی افواہ کی صورت میں، کبھی خبر کی صورت میں، کبھی حقیقت کے طور پر، کہ فلاں بندہ قادیانی ہے، فلاں بندہ فلاں پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو شورش کاشمیری نے لکھا یہ خالصتاً سیاسی مسئلہ۔ ان کی یہ جو جعلی حکومت ہے نا، اس کا جو اینڈ ہے اس کی شروعات ہے انشاءاللہ۔ ایسے ہی گاڑی ہے نا، السلام علیکم۔